سامنے کر دیا جائے کہ یہ بلا نہ سکے، اور آدمی 30 دن یہ مشق کرتا رہے اور دھیان سے کرے تو الحمدللہ باقی 11 مہینے تو اثر رہے گا۔ جس بیچارے نے صرف کھانا پانی چھوڑا، وہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ جو بے حیائی اور برائی نہیں چھوڑتا، غلط باتیں نہیں چھوڑتا، اللہ کو پھر کیا پڑی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ کھاتا پیتا، پھر اللہ نے ایسے روزے کیا کرنے۔ جو صحیح ایمانوں میں رکھے گا، وہ جو کمیاں آ جاتی ہیں کہ ایمان ذرا کمزور ہو جاتا، اتنا مضبوط نہیں رہتا جتنا اس دنیا میں ہونا چاہیے۔ باقی ہے بھی بڑی مشکل بات، کیونکہ سارا سودا تو ادھار کا، نہ اللہ نظر آتا ہے نہ آخرت نظر آتی ہے، سنی بات ہے نا اللہ کے رسول۔ اب اس ایمان کو پختہ کرنے کے لیے کچھ سامان چاہیے تھا کہ ایمان میں جو کمزوری آئی، ضعف آیا، اس بدلے ما یتحلل کے لیے کوئی غذا دی جائے، تو غذا روزے کی شکل میں دی گئی کہ روزہ رکھو، ایمان کو بڑی قوت حاصل ہو۔ اور اسی لیے کہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 چیزوں کو جمع کر دیا، رمضان شریف میں ہی ہیں وہ سارے، اور اس سے اس حدیث پاک کا بھی حل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ حدیث پاک علماء سناتے ہیں صحیح ہے بخاری شریف مسلم کی کہ رمضان شریف میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کہیں آتا رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ادھر آتا دوزخ کے بند ہو جاتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا، سوچنے والا آدمی سوچ سکتا کہ جنت کے دروازے کھلنے کا فائدہ کیا؟ قیامت کی عدالت سے پہلے جب تک فیصلہ نہ ہو جنت دوزخ، کون جائے گا جنت میں؟ دروازے کھلنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور دوزخ میں جا کون رہا؟ پہلے کوئی نہیں جاتا قیامت سے پہلے، بند کیا ہوئے پھر؟ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ تو دروازے جو بند ہوتے ہیں اور جو کھلتے ہیں نا، وہ جو پھاٹک ہیں وہاں کے وہاں ہی کھلیں گے جب وقت آئے گا قیامت کے۔ اب جو ہے کہ بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جن کو اللہ کے رسول کہتے ہیں جنت کے دروازے۔ کون مسلمان نہیں جانتا کہ آپ نے جنت کے دروازے تلواروں کے سائے کے نیچے، وہاں پھاٹک نہیں ہوتا کہ جان دو اور جنت میں چلے جاؤ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الوالد اوسط باب الجنہ، تیرا باپ جو ہے جنت کا بہترین دروازہ ہے۔ اب باپ پھاٹک ہے کوئی؟ جنت کا دروازہ خدمت کار اطاعت فرما برداری کے جنت کو چاہ جائے، تو جنت کے دروازے اس مہینے میں کھول دیے جاتے، ایسے موقع دے دیے گئے ہیں کہ آدمی ان میں سے کسی میں بھی حصہ لے لینا، جنت کو جا رہا برا۔ 3 تو ایک ہی حدیث پاک میں صحیح بخاری مسلم 3 دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے 2 شرطوں کے ساتھ، رسم کے طور پر نہیں، نہ معاشرے کا دباؤ، نہ یہ کہ باقی رکھ رہا ہے مجھے کیا کہیں گے، نہیں، ایمان اس لیے رکھ رہا ہے کہ اللہ میرا حاکم ہے، رسول سچا ہے، قرآن ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، واحتسابا، احتساب حسبہ سے نکلا اجر کے لیے، کہ کوئی نہیں کہ کچھ دن فاقہ کرے پیٹ ٹھیک ہو جائے گا، جسمانی صحت ٹھیک ہو جائے گی، یہ سب بات کی باتیں اللہ فالتو دے دے نا نام میں تو دے دے، نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ نے رکھا تو وہ عبادت تو نہیں، آپ اعراض کر رہے ہیں۔ دین اس روزے کو مانتا ہے جو اللہ اور رسول پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے اور اجر طلب کرنے کے لیے، کہ میں صرف اس لیے اٹھ رہا ہوں کہ اللہ اس کا مجھے انعام دے۔ دوسرا دروازہ آپ نے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساب، جو راتوں کو جاگے، نوافل پڑھے رات کے، ایمان اور احتساب کی، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ بخشش کا سامان کر لے۔ اور تیسرا فرمایا من قام لیلۃ القدر، پھر ایک خصوصی انعام کیا جاتا ہے کہ ایک رات جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے، آپ کو شاید اتنی عمر ملتی نہ ملتی، 86,000 یا 86 سال یا کتنے، مگر وہ اس کے برابر بھی نہیں کہا، کیا خیر اس سے بھی بہتر، اب کتنی بہتر ہے، 1000 گنا بہتر ہے، 1 کروڑ گنا بہتر، اللہ جانتا۔ کہا اتنا موقع تیسرا دے دیا گیا جنت میں داخلے کا، 3 چیزیں بیان ہو۔ یہ تو جنت کے دروازے ہیں جو کھل جاتے ہیں۔ اب کوئی آدمی پہلے سے کمر بستہ ہو جائے، گھوڑا تیار کر لے، اس پر چست ہو کر بیٹھ جائے، جب دروازہ کھلے سر پٹ دلا دے، روزے شروع ہو گئے، قیام شروع ہو گیا لیلۃ القدر کی۔ اور دوزخ کے دروازے جو بند ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں دوزخ کو دروازے کون سے جاتے؟ حضرت سعد بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو آتا، فرمایا کہ آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دیتا، برائی کی جڑ جو تھی نا وہ بتا دی کہ اصل دروازے 2 ہیں، آگے انہی سے جنم لیتے چھوٹے چھوٹے پاٹک، دونوں ٹانگوں کے درمیان جو ہے شرم کا، اس کے بارے میں مجھے ضمانت دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے، اپنی شہوت جو ہے نا اس کو صحیح موقع پر استعمال کرو۔ اور دوسرا فرمایا یہ 2 جبروں کے درمیان ہے جو منہ، اس میں سے جو رزق جاتا ہے وہ پاکیزہ ہوگا، جو باتیں باہر نکلیں گی وہ دین کے مطابق، غلط باتیں نہیں ہوں گی۔ 2 راستوں کا اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دے دوں۔ اب یہ دونوں دروازے دوزخ کے رمضان میں مومنوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟
کوئی نہیں بند کرنا چاہتا اس کی مرضی، شریعت نے انتظام کر دیا کہ بند ہو گئے، کہ وہ حرام تو کجا حلال کے لیے بھی اس کے لیے بند ہے نا۔ بیوی چھوڑ دی اس نے، کھانا پینا چھوڑا، اب شیطان آئے گا جو کہا کہ شیاطین جکر دیے جاتے، جکر تو دیا گیا، وہ بیچارہ آ کے محنت سماج کرتا زنا کریے، وہ کہتا یار میں نے حلال بیوی چھوڑی ہوئی ہے، یہ پاک کھانا میرے پاس پڑا، میں وہ نہیں کھا رہا، تو کون حرام دادا مجھے گمراہ کر نہیں سکتا، چوکڑی بول جائے۔ اب یہ بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ اس مہینے میں اللہ نے تو انتظام کر دیا کہ تمہارا علاج بھی ہو جائے، جہاں سے خرابیاں پیدا ہوتی وہ بھی دور ہو جائیں، اور جو غذا چاہیے ایمان اور احتساب کی، کہ تمہارے اندر یقین بڑھ جائے کہ اللہ اور اس کا رسول سچا ہے، آخرت بالکل برحق ہے اور اجر بھی ہمیں اس کا ملے گا، اس سے پھر ایمان طاقتور ہو جاتا۔ یعنی غذا مل گئی ایمان اور احتساب کی، علاج ہو گیا شہوت اور غضب کا، ساری چیزوں کا بندوبست کر دیا۔ اور جو ان سے پرہیز نہیں کرتا، پھر اللہ کے رسول نے کہا وہ کھاتا پیتا پھر۔ اور اب روزے میں جو حکیم صاحب نے پڑھا انشاءاللہ وہ بھی ایسا آ جائے گا کہ غضب کو، یعنی برائیوں کو دیکھیں تو یا یہ مرغوبات ہیں کہ انسان پیٹ اور شہوت کی چیزیں چاہتا ہے، یا غضب ہے کہ ناراض ہو جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، اشتعال میں آ کر لوگوں کو قتل کر دیتا ہے، برا بلا کر۔ اس کا بھی فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی گالیاں دے، تمہارے ساتھ لڑائی ہے جھگڑے کرے، اور تمہیں کتنا جوش آئے اور غصہ آئے، تم کہہ دو انی صاحب میں تو روزے سے ہوں، یہ جو چیز چاہے بکتا پھرے میں تو نہیں کر سکتا، اگر میں نے بھی شروع کر دیا اس کے ساتھ گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑا تو روزہ کہاں رہا۔ روزے کا فرمایا دو ہی چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، شہوت کو اور غضب۔ تو حکم ہوا کہ کہہ دو اللہ کے رسول کہ سارے راستے غلط ہیں، راستہ اللہ کے نزدیک صرف ایک صحیح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رب العالمین کے سامنے سر بلندار ہیں، حکم ملے بالکل سر تسلیم خم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام کا اگر کوئی چاہتا ہے سمجھنا کہ اسلام بھی لمبی چوڑی بات ہے، اس کا بھی کوئی چھوٹا سا اللہ تعالیٰ بیان کر دے، وہ کیا فرمایا؟ دو ہی لفظ ہیں، صلات کو باقاعدگی سے ادا کرو، نماز۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی اسی لیے بار بار فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر کے سامنے اس کے دریا ہے اس میں 5 مرتبہ مل مل کر نہاتا محل رہ سکتا، تو لوگوں نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا یہی حال 5 نمازوں کا۔ اس لیے نماز کو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک عمل نہیں ہے، ایک حصار ہے، پورے شہر کے گرد و فصیل ہے نا جس نے بچایا ہوا ہے اسلام کو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی نماز چھوڑ دیتا اس کے درمیان اور کفر کے درمیان جو حد فاصل تھی وہ پار کر کے کہاں اسلام رہا۔ اس لیے نماز صرف ایک کاموں میں سے کام نہیں، پورے دین کی محافظ ہے، یہ 4 دیواری ہے جس نے سارے دین کو بچایا ہوا ہے۔ یہ صحیح ادا ہوگی نا باقاعدگی سے، وقت پر، سمجھ سوچ کر، خشوع کے ساتھ، سارا دین جو پیدا ہو جائے گا بچائے گی۔ اس لیے فرمایا اگر تم اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہو تو مجھے حکم ہوا ہے کہ نماز باقاعدگی سے ٹھیک طریقہ سے ادا کرو۔ کئی ساتھی ملتے ہیں نماز میں یہ کمی ہے کمی، میں کہتا ہوں یار کمیاں اگر دور ہو جاتی ہیں تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اس وقت اللہ نے اسماعیل اسحاق اور دے دیے تھے علیہ السلام، کعبہ بن گیا تھا اس وقت۔ جو دعا پڑھی جو قرآن میں درج اور ہم بھی نمازوں میں عموماً پڑھتے ہیں، اس میں کیوں کہہ رہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، مجھے نماز کو صحیح قائم کرنے والا بھائی یہ تو خوب سے خوب تر کی تلاش شروع رہے گی، آگے سے آگے کام چلتا جائے گا، ایسی منزل نہیں آئے گی کہ بندہ کہہ دے کہ نماز کا حق ادا ہو گیا، اس کا حق نہیں ادا۔ وہ نماز جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز پڑھے فإنما يناجي ربہ، وہ تو اپنے رب سے راز کی باتیں کر رہا۔ اب وہ راز کی باتیں کرنے والا وقت آئے کہ ادھر یہ بولے ادھر اللہ بولے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا۔ اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے حوالہ دیا ونسنگ کا کہ وہ اپنا مقالہ جو اس نے پریئر پر لکھا ہے نا انسائکلوپیڈیا، اس میں لکھتا کہ یار میں غیر مسلم ہوں مگر مسلمانوں کے نبی نے یہ جو کچھ بیان کیا اس کا جب میں ترجمہ کر رہا ہوں تو میری روح وجد کر رہی، رقص کر رہی ہے کہ ایسی عجیب عبادت کہ آپ نے بنا، تم کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا حامدانی ربی، وہیں کہتا اسی وقت تم نے کہا الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرمایا ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، آخر دعا کی اللہ نے فرمایا ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے بندے کی درخواست تھی، منظور ہو، جو مانگا میں نے دے دیا۔ ہاں اسی لیے شیخ اکبر ابن ابریلی فرماتے ہیں کوئی آدمی کسی حاکم کے پاس درخواست لے کر جائے، حاکم ساتھ ساتھ ریمارک لے، یہ سنے ہی نہ، پڑھتا ہی چلا جائے، اس کی طرف دھیان ہی نہ، جوتیاں ہی کھائے گا نا کہ میں ساتھ ہی بتا رہا ہوں کہ کیا کاروائی ہوئی، تم سو نہیں رہے،
اس لیے فاتحہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ ایک ایک آیت پہ ٹھہرتے تھے، اسی لیے تو ٹھہرتے تھے، پڑھتے تھے اور سننے کی کوشش کرتے تھے کہ اللہ کیا کر رہا ہے۔ فرمایا نماز ایسے ہی پڑھو کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو رات کو۔ اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں تابعین کے علامہ ابن حزم فرماتے ہیں اگر کوئی کہتا تھا کہ میں اللہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، میری کوئی حاجت ہے دعا کرو، فرماتے تھے فرض نماز تک رہنے دے، جب فرض نماز پڑھے گا نا اس کے سجدوں میں، رکوعوں میں، تحیات میں وہ دعائیں مانگنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سجدہ میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، فقامن یستجاب له، جو دعا کرے گا ضمانت دی اللہ نے کہ میرے قدموں میں سے رکھ دیا رب میں اس کی دعا نہ سوں، تو ہماری نمازیں ہو گئی بے جان۔ اس لیے جب اسلام کی وضاحت شروع ہوئی کہ وہ اسلام کیا جس کے اللہ نے حکم ایک ہی بات بتائی کہ نماز ٹھیک طریقہ سے ادا کرو، یہ سارے مسئلے خود ہی حل کر دے گی، یہ وہ بیج ہے جس سے سارا اسلام کا درخت نکل آئے گا۔ واتقوا، اور نماز کی اقامت کے ساتھ ساتھ نافرمانیوں سے بچو، ادھر یہ غذا کھاؤ ادھر گناہ کے کاموں سے بچو، بد پرہیزی نہیں کرنی۔ بڑے بڑے قابل ڈاکٹر کیم صاحب بیٹھے ہیں، ہمیں نسخہ دیں، ہم ساتھ وہ دعا کھائیں اور بد پرہیزی کر دیں، کیا فائدہ ہوگا؟ اتقاء ہے بچنا، ان چیزوں سے بچو جو اس دعا کو بے اثر کر دیتی ہیں، ساتھ ہی گناہ اور حرام کے کام کرے، نماز بیچاری کیا کرے گی، مردہ ہو جائے گی پہ۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، رب جیسے میں نے کہا کہ یہاں اللہ نے گر سمجھا، اب اس کا بھی کوئی آدمی حل چاہتا کہ نماز میں اس طرح کی کیسے پڑھوں اور گناہوں سے کیسے بچوں، فرمایا ایک عقیدہ ذہن میں بٹھاؤ، جب تک وہ نہیں نہ بیٹھے گا آپ ڈگری ہولڈر ہو جائیں، علامہ دوراں ہو جائیں، دانشور بن جائیں، فقہا کے امام بن جائیں، دین نہیں آئے گا۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ وہی اللہ ہے جس کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے۔ یہ یقین جب بیٹھ جائے گا نا کہ ایک دن ہمیں اکٹھا کر کے اس کی کچہری میں کھڑا کر دیا جائے گا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے صرف اکٹھا کرنے کا ذکر نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب بھی میرے دوست سے بیٹھے ہیں، یہ بھی بریلوی حضرات سے پڑھتے رہے، إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، الہ پہلے لایا اللہ پاک کہ صرف اسی کی عدالت میں پیش ہو۔ یہ جو جوڑیاں تم نے فرض کر لیں کہ بڑے سفارشی ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے چودھری صاحبان کہ اللہ نہیں یوں نہیں کرنا یوں نہیں کرنا، یہ سب بکواس، کسی کی وہاں ضرورت نہیں ہوگی اللہ کو روکے یا پکڑے، پیشی صرف اللہ کے سامنے ہوگی، اس کے سامنے تمہیں جانا ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بامقصد پیدا کیا۔ یہ بالحق بھی قرآن میں بہت آتا ہے، جو کوئی لوگوں نے عقیدے گاڑ لیے نا یہ سفارشوں کے اور وسیلوں کے اور پیروں کے، ان کے ہوتے ہوئے یہ ایمان کے اللہ کے سامنے پیش ہونا کوئی اثر نہیں رہا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں یہ کلمہ گو ہیں، عمل میں کافروں سے بدتر، ہر گناہ کرتے ہیں کیونکہ ساتھ ہی کر لیا کہ سارا ڈھونگ ہے، کھیل تماشا ہے، وہاں پیش ہوں گے بزرگوں نے اٹھ کر چھوڑو جی اللہ میاں اپنے بندے ہیں ہمارے ساتھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ پھر کھیل ہوا، کھلندرے کا تماشا ہوا، یہ دنیا بامقصد نہ ہو، اس سے زیادہ مزاج بھی کو ہو سکتا کہ نیکی کرنے والے بھی خالی رہ جائیں، انہیں انعام نہ ملے، ظالم دے انہیں کوئی سزا نہ ملے، یہ پھر میری عدالت نہ ہوئی، یہ تو ایک اندھیر نگری چوپٹ راج والی بات ہوئی نا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، یہ وہی جو ہے کسی کے سامنے پیش ہونا، اس کی دلیل دے دی کہ زمین و آسمان کی ہر شے کو دیکھ لو۔ اب آپ دیکھتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جوں جوں علم ترقی کرتا ایک ذرہ بھی یہاں فضول نظر نہیں آتا، ہر ایک کا کوئی پرپزر مقصد ہے، ایک پتے کا بھی ہے کہ اس طرح کا سبز رنگ کا کیوں بنا، باٹنی کے پروفیسر سے پوچھو بتائے گا کہ اور رنگ کیوں نہیں اس کے اللہ نے بنایا، سبز کیوں، یعنی ایک شے بھی ایسی نہیں جس کو آپ کہیں گے یہ فضول ہے۔ تو فرمایا جب ایک ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا پرپز ہے، مقصد ہے، تو یہ جہان فضول ہی ہے، کھیل ہے، کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس سے غیر متعلق نہیں رہ سکتا کہ یہاں اچھائی ہو رہی ہے برائی جو چلو وہ آنکھیں بند کر رہے دیکھتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اب کوئی یہ سوچتا رہا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ دوبارہ زندہ ہو جائیں، اس کا بھی جواب دے دیا۔ ہر بات جس کو پھیلاتے جائیں دفتر بنتے رہتے ہیں کہ جس خدا نے پہلے کن کہا اور یہ دنیا بن گئی، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے، یا پہلے ہی نہ بنتے، اگر اتنا ہی مشکل ہوتا تو اللہ سے پہلے ہی مرتبہ ہی نہ بن سکتے تم، جب ایک مرتبہ بنا لیا وہ احوان ہو رہا ہے۔ دوسری جگہ اللہ نے بڑی سادہ سی بات کی جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پہلے کوئی چیز بنانا کسی کے لیے مشکل ہوتا ہے، جب کسی نے کوئی ایجاد کر لی بنا لی پھر وہ 1000 مرتبہ بنا، حالانکہ اللہ کے لیے پہلے ہی مشکل نہیں، مگر بیوقوفوں کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے لیے تو دوبارہ پیدا کرنا بہت آسان ہے، پہلی مرتبہ سے تم جب دیکھتے ہو کہ اس نے بنا لیا، کہے گا کون ہو جائے گا، آگے کوئی کہے کہ یہ سب باتیں ہیں ٹھیک ہے کر بھی سکتا ہے ہونا بھی چاہیے، مگر کون جانتا ہوگا یہ کہ نہیں ہوگا، کوئی ضمانت بھی ہے کیسا ہوگا۔ قولہ الحق، فرمایا وہ جو کچھ کہہ رہا حق ہے،
یہ صرف ڈراوے نہیں اور دھمکیاں نہیں، ہونے والی بات ہے، ہو کر رہے گی، اس ہونی کو کوئی ٹال نہیں سکتا، یہ معاملہ لازماً ہوگا۔ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن تمہیں اٹھایا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے سائرن بجے گا، فرشتہ سور پھونکے گا، اور فوراً اسی وقت قبروں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس دن بعد سے وَلَهُ الْمُلْكُ، یہ ایک شرک ہے کہ اس دن اکیلے خدا کی بادشاہی نہیں مانتے، بڑے شریک بنا رکھے، بڑے نیک لوگوں کا دخل مانتے ہیں کہ یہ سفارشیں کر دیں گے، چھڑا لیں گے، اور سارا جو عقیدہ تھا، ایمان تھا قیامت کا، وہ ظاہر ہو جاتا، کوئی اثر ہی نہیں رہ جاتا، بے فکر ہو جاتے ہیں کہ کیا ڈرنے کی ضرورت، چھڑانے والے بڑے۔ فرمایا نہیں، اس دن جب اٹھائے جائیں گے لوگ، بادشاہی صرف اس کی، حکم اس کا چلے گا، وہ فیصلے کرے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، حکم اللہ دے گا، جنت کا دے یا دوزخ کا، کچھ نہیں۔ سفارشیں کرنے والے، دعائیں کرنے والے صرف درخواستیں کر سکتے ہیں، کوئی مر رہا، ہمیں ترس آتا، اللہ شفا دے، ہم نے ہمدردی کا اظہار کر دیا، ہمیں بھی اجر مل گیا، مر ٹھیکہ لیا خدا نے کہ ہمارے کہنے پر ضرور اس کو شفا دینی، کسی کو ہو جاتی، کسی کو، وہ بہتر جانتا۔ تو لوگ ایک دوسرے کی ہمدردی اگر کریں گے تو کریں، مگر اذن اللہ کا ہو، حکم اس کا ہوگا کہ یہ بخشش کے لائق ہے یا نہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اور ہمارے یہ چیک اور پابندی کیوں لگا رکھی؟ کیوں نہیں مانتا کہ کوئی دوست آیا چلو ٹھیک ہے کہ، فرمایا دوستوں کی کیا مانے، اپنی عدالت کا بیڑا غرق کر لے۔ ان نبیوں ولیوں کو کیا پتا کہ یہ کیا کر کے آیا، کس درجے کا، اگر کوئی جانتے بھی ظاہری۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں کہتا میں رسولوں سے پوچھوں گا ماذا اجبتم، کیا جواب دیا لوگوں نے تمہیں؟ قالوا لا علم لنا، کہیں ہمیں اللہ کوئی پتہ نہیں، ہمیں کیا پتا، جو مانتے تھے وہ بھی اندر سے مانتے تھے یا نہیں، جو انکار کرتے تھے وہ کیوں کرتے، سارا غیب تجھے، تو ہی ہر شے کو جانتا تھا۔ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ تو ہر چھپے اور ظاہر کو جانتا ہے، اس لیے اسے پتہ ہے کہ یہ چھوڑنے کے لائق ہے، یہ سزا دینے، دوسروں کو کیوں اس میں دخل دینے کا حق دیا۔ اور اسی لیے آپ قرآن مجید میں دیکھیں بہت حکمت پر مبنی کتاب ہے، جہاں سفارش کا عقیدہ آتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اس کی اجازت سے لوگ سفارش کریں، اگلا ہی جملہ یہ ہوگا کہ اس کے سوا دوسرے کچھ نہیں جانتے سوائے اس کے جو وہ بتائیں۔ اس لیے یہ پابندی جو لگائی نا کہ اجازت کی، کہ یہ نہیں جانتے، ہمدردی کرتے ہیں تو اپنی جگہ، مگر میں ان کے کہنے پر اپنا سارا نظام تل پٹ کر دوں، نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یہ آخری ٹکڑا کہ فیصلہ پھر کس طرح ہوگا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اس سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے کون سزا کے لائق کون، وہ دانا ہے۔ الخبیر، یہ ہو سکتا ہے کہ غلط فہمی سے کر رہے ہے تو دانا، مگر علم نہیں پورا، کسی نے دھوکہ فرمایا نہیں، اسے کون دھوکہ دے سکتا، اس سے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے معلومات بھی اس کی مکمل ہیں اور فیصلہ کرنے میں وہ غلطی بھی نہیں کر سکتا، وہ دانا اور حکیم ہے۔ وہاں کے لیے فکر کرو، اس کے ہاں پیش ہونا ہے، اور تیاری یہ ہے کہ نمازیں صحیح طریقہ سے ادا کرو اور بد پرہیزیوں سے بچو۔ اور اس کا ایک جو ہے نا نسخہ، یہ روزے کی بات بھی ہے کہ رمضان شریف اللہ نے دے دیا، وہی امام زین العابدین کی دعا میں اس کو شہر التمہیس بھی کہا کہ تم مرمت کے لیے گاڑیوں کو بھیج دیتے ورکشاپ میں، وہاں ان کی صفائی ہوتی ہے، میل نکالا جاتا، تیل بھرا جاتا، یہ مہینہ بھی تمہیس کا مہینہ، تمہارے اندر جو میل آ گیا نا سب کو چھانٹ دے گا، پاک صاف کر کے تمہیں رمضان شریف ختم کرے گا اللہ پاک۔ تو رمضان المبارک آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے بہت عمدہ تحفہ جاتا ہوا، اگر امت اس کو صحیح استعمال کرے تو ایمان کی غذا کے لیے اور برائیوں سے بچاؤ کے لیے اس سے بہتر تدبیر نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہاں کریں نا ڈاکٹر، دیو نا بھائی مائک دیو نا، 15 منٹ باقی ہیں، کسی بچے اور دوست کے ذہن میں کوئی بات ہو۔ ایک تو یہ مولانا نے فرمایا کہ جسم کی یہ ویئر اینڈ ٹیئر توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے اور غذا سے وہ ٹھیک ہوتی رہتی ہے، تو انسانی جسم میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے نا وہ ہڈیاں ہیں، کیونکہ ہڈیوں پر ہی سارا ڈھانچہ کھڑا ہے۔ تو ہڈیوں کے معاملے میں یہ خاص طور پر یہ صحیح ہے کہ بہت تیزی سے یہ مطلب ہے تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی مثال ایک یہ ہے کہ اگر آپ نہر کے کنارے کھڑے ہوں اور سورج ادھر ہو تو آپ کا سایہ جو نہر کے اوپر پڑے گا تو وہ انسان کا ایک سایہ بنا ہوگا، لیکن اس سائے میں سے جو پانی کے ذرے ہیں وہ ہر لمحہ گزرتے جا رہے ہیں، ہر دفعہ نئے آتے جا رہے ہیں۔ بالکل ہڈی کا بھی یہی ہے، اگر ہڈی ٹوٹ جائے، جتنا مرضی جتنا بڑا فریکچر ہو،
کچھ عرصے کے بعد وہ نظر ہی نہیں آئے گا. اللہ. حالانکہ جسم پر اگر کوئی چوٹ لگ جائے تو ساری عمر وہ نشان رہتا ہے، لیکن ہڈی میں نشان نہیں رہتا.